الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لمن قدر خيرا وخبال، والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق، بريء أزلي سرمدي، خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا ند زد جد جد جهد لا ولا مثل مثال مثيل مماثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. بارگاہ الہی کے اندر التجا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. حسب وعدہ آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ کائنات
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سیرت کے حوالے سے چند اہم باتیں عرض کروں گا، اللہ مجھے صحیح صحیح کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے کئی دفعہ اس عنوان پہ گفتگو کی ہے، یکجا طور پر بنات اربعہ، نبی کریم کی چاروں بیٹیوں کی سیرت، ان کا تذکرہ، ان کے مناقب، ان کے احوال، یہ میں نے بیان کیے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں دل نے چاہا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے اہم گوشے آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریباً امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، تمام اہل اسلام کا، کہ نبی کریم کی بیٹیاں چار تھیں۔ کتنی؟ اس پہ اتفاق ہے، اور شیعہ حضرات کا بھی اس کے اوپر اتفاق رہا ہے۔ ہاں، اس دور جدید کے چند لوگوں کی بات نہیں کرتا، ان کی اصل کتابیں، اصل ماخذ اور مصادر، اس میں بالکل صراحت سے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم کی بنات کتنی ہیں؟ بیٹیاں چار ہیں۔ یہ چند جاہل قسم کے لوگ، انہوں نے جب آخر میں دیکھا کہ اب بات نہیں بنتی، صحابہ اور اہل بیت میں دشمنی پیدا کرنے کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور امت میں تفریق ایسے ہی پیدا ہوگا، تو وہ آخری حربہ استعمال یہ کیا کہ جی نبی کی بیٹی تھی صرف ایک۔ یہ بات جس طرح تاریخ کے خلاف ہے، یہ بات اسی طرح رب کے قرآن کے بھی خلاف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب آیت نمبر 59 پڑھی ہے، اس آیت پہ غور کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بیٹیاں کتنی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی ازواج سے۔ ازواج جمع ہے زوجہ کی، زوجہ ایک بیوی اور ازواج کئی بیویاں جمع۔ اچھا، وبناتک، اور کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے، بنات جمع ہے بنتن کی، کس کی؟ اور بنت کہتے ہیں ایک بیٹی کو، بنات ایک سے زیادہ جمع کے لیے۔ فرمایا اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، کہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادریں اوڑھ لیا کریں۔ جب باہر نکلیں تو بڑی چادریں اپنی اوپر ڈال لیا کریں۔ صاف لفظ قرآن کا، بیویاں جمع تو بیٹیاں، بیٹی ایک ہو تو اس کے لیے بنات کا لفظ مناسب ہے؟ نہیں، لفظ قرآن بھی کہتا ہے بیٹی ایک نہیں تھی، کئی تھی۔ اور امت کا اتفاق ہے
نبی کریم کی 4 بیٹیاں 3 بیٹے. کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے. عام لوگ کہتے ہیں 4، تو وہ 4 جو تھے نا طیب اور طاہر، یہ ایک لقب تھے، ٹھیک ہے نا، ایک عبداللہ ہی کا نام تھا یہ. تو بیٹے 3 بیٹیاں 4، اور یہ ساری بیٹیاں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی ہیں. تمام بیٹیاں اماں خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں، اور بیٹے بھی 2 جو ہیں یہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئے. صرف ایک بیٹا نبی کریم کا ابراہیم، وہ نبی کریم کی بیوی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے. ایک بیٹے کے علاوہ باقی تمام اولاد سب سے بڑی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی نبی کریم کی. تو اب 4 بیٹیاں بالترتیب، سب سے بڑی بیٹی زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن. 4 بیٹیاں یاد کر لیجئے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر بیٹی کی ایک نرالی شان ہے، اپنی اپنی جگہ. نبی کریم کی ہر بیٹی ہر لختے جگر نمایاں شان رکھتی ہے. سب سے بڑی بیٹی امام الانبیاء کی حضرت زینب 10 سال بعثت سے پہلے پیدا ہوئی. کتنے سال پہلے؟ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی. یہ وہ عورت ہے، یہ وہ بیٹی ہے میرے پیغمبر کی. یقین جانیے جس طرح مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے ایمان قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ نے ایمان قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے ایمان قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ نے ایمان قبول کیا. اسی طرح بچیوں میں سب سے پہلے نبی کی لخت جگر زینب نے ایمان قبول کیا. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. مسلمانوں سنیے، نبی کریم کی شہزادیوں کا تذکرہ سنیے، نبی کریم کے جگر گوشوں کا تذکرہ سنیے، پھر اپنی بچیوں کو اپنے گھروں میں یہ تذکرے کیجئے. یہ وہ بیٹی ہے حضرت زینب. نبی کریم نے ان کا نکاح شادی حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. شادی ہو گئی تھی، لیکن جب اعلان نبوت ہوا اور 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کی منگنی کروائی تھی، شادی نہیں ہوئی، منگنی ہوئی تھی، ایک انتصاب جس کو کہتے ہیں زبان کرنا، ابو جہل کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ. لیکن جب قرآن مقدس اترنا شروع ہوا، ابو لہب بدبخت نے بیٹوں کو مجبور کیا اور نبی کریم کی بیٹیوں کو طلاق دی. وہ گھر ہی میں ہوئی رہ گئی، رخصتی نہیں ہوئی. دین کے پاداش میں، توحید کی پاداش میں نبی کو تکلیف نہیں، نبی کریم کی بیٹیوں کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں، ان کو بھی ستایا گیا. جب اللہ کے پاک پیغمبر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، کفار نے بڑا زور ڈالا ابو العاص بن ربی پر کہ تو بھی نبی کریم کی بیٹی کو طلاق دے. ابو العاص نے کہا میں تو نہیں دیتا ہوں. کفر پہ تھے، ایمان نہیں قبول کیا اس وقت. بڑا انہوں نے پریشر ڈالا، زور ڈالا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں تو نہیں چاہوں گا کہ طلاق دوں، نہیں دیتا. نبی کریم ان کی اس جرت کی تعریف کیا کرتے تھے.
کہ ابو العاص میرا داماد ہے اور اس نے دامادی کا حق ادا کیا ہے، تعریف کرتے تھے۔ ایک موقع آیا جب غزوہ بدر ہونے لگا، مشرکین کی طرف سے نبی کریم کا چچا عباس بھی آیا اور نبی کریم کا داماد ابو العاص بن ربیع بھی آیا، زینب کا شوہر۔ یہ مشرکین کی طرف سے آئے لڑنے کے لیے۔ اللہ کی شان، 70 مشرک گرفتار ہوئے، ان میں حضرت عباس جو اس وقت ان کی طرف سے تھے اور حضرت ابو العاص بن ربیع یہ بھی گرفتار ہوئے۔ نبی کریم نے فرمایا جو بندہ فدیہ دے اپنے اپنے رشتہ داروں کا، چھڑا کے لے جائے، فدیہ دے، مال دے اور چھڑا کے لے جائے قیدی۔ سب کی طرف سے فدیے آ رہے ہیں۔ چند لمحے گزرے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ابو العاص کی طرف سے جب فدیہ آیا تو عقیق کا بنا ہوا ایک ہار آیا، ایک ہار آیا بڑا قیمتی۔ نبی کریم نے جب ہار دیکھا، ساری ماضی کی وہ یادیں تازہ ہو گئیں کہ یہ تو میری سب سے بڑی بیوی خدیجۃ الکبریٰ نے، یہ تو اپنی بیٹی زینب کو شادی میں یہ ہار دیا تھا، اور آج زینب نے اپنا وہ ہار فدیے میں بھیجا کہ میرے خاوند کو رہا کر دیا جائے۔ نبی کریم ہار دیکھتے ہیں، خدیجہ کی یاد آتی ہے، آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو مڑائے رو پڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے یاروں، میرے صحابہ، اگر آپ چاہو تو یہ تو میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے جو اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا، مناسب سمجھو ہار بھی واپس کر دو اور قیدی بھی رہا کر دو۔ صحابہ کب انکار کرنے والے تھے؟ وہ تو نبی کی اداؤں پہ مر مٹنے والے تھے۔ رہا کر دیا، فرمایا اس کا کفارہ اور فدیہ یہ ہے کہ ابو العاص جاتے ہی مدینہ پہنچے، مکہ پہنچے گا، میری بیٹی زینب کو مدینے بھیج دے گا۔ چونکہ یہ ایمان نہیں لایا تو یہ جیسے ہی مکہ پہنچے گا رہا ہو کر تو میری لخت جگر کو بھیج دے، مکہ مدینہ بھیج دے۔ شرط طے ہو گئی۔ ابو العاص جیسے ہی رہا ہوا مکہ آیا، اپنے بھائی کنانا کو تیار کیا کہ جلدی کر، تو میری بیوی محمد عربی کی بیٹی کو لے جا مدینہ۔ چنانچہ کنانا تیار ہوا اور نبی کریم کی لخت جگر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا۔ دن کا وقت ہے، جب ہجرت کرتے ہیں سرعام تو مکے کے مشرک بلا یہ کہاں برداشت کرتے، فوراً محاصرہ کر لیا، گھیر لیا ہر طرف سے۔ زیتوا مقام ہے باہر، اور ایک بدبخت آگے بڑھا۔ نبی کریم کی بیٹی حضرت زینب اونٹ کے اوپر ایک کجاوا رکھا ہوا ہے ہودج، اس میں بیٹھی ہیں، وہ بدبخت آگے بڑھا، نیزے سے اوپر سے یوں کجاوے کو گرایا اور نبی کریم کی بیٹی حضرت زینب اونٹ سے گر پڑی۔ اونٹ سے گر کر جب زمین پہ آئی، اس وقت ان کے بطن میں حمل تھا، بچہ تھا، تو جب گری تو چوٹ اتنی آئی، حمل بھی ضائع ہو گیا، شدید زخمی۔ کنانا نے تیر نکال دیے، کہا خدا کی قسم جو بھی آئے گا چھلنی کر دوں گا۔ اب پاس کوئی آ نہیں رہا۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا دیکھو ٹھیک ہے آپ کو جانے دیتے ہیں، لیکن ابھی واپس چلے جاؤ، ہماری ناک کٹ جائے گی، اس طرح ہمارے ہوتے آپ سرعام محمد عربی کی بیٹی کو ہجرت کرواتے ہیں، یہ تو ہماری توہین ہے۔ اللہ اکبر۔ واپس ہوا، اگلے دن صبح سویرے شام کو روانہ کر دیا، دن گزرا، شام کو روانہ کر دیا، حالت بیماری میں
اذیت میں، تکلیف میں حضرت زینب مدینہ منورہ نبی کریم کے پاس پہنچتی ہیں۔ آپ کو دوستو یہ اندازہ لگا لیجئے، آپ بھی بچیوں والے ہوں گے، آپ بھی بیٹیوں والے ہوں گے، یہ نہیں، یہ وہ دین ہے، اس کے لیے میرے محمد نے مال، جان، اپنی بچیاں، ہر چیز کی قربانی دی ہے، ہر چیز کی قربانی، اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ خیر مدینہ پہنچی، کچھ عرصہ گزرا تو اہل مدینہ نے پھر گرفتار کر دیا ابو العاص کو۔ جب مدینہ آیا تو انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن قربان جاؤں زینب نے پھر پناہ دے دی، فرمایا میں پناہ دیتی ہوں اپنے شوہر کو۔ نبی کریم نے کہا میری بیٹی نے پناہ دی ہے، کچھ بھی نہ کہنا، لیکن بیٹی سے کہا پاس نہ آنے پائے، اس لیے کہ مشرک ہے، آپ کی پناہ منظور، پاس نہ آئے، مشرک ہے۔ ابو العاص کو پھر رہا کر دیا، مال متا سب کچھ دے دیا، کیوں؟ مشرکین کی امانتیں تھیں ان کے پاس۔ ابو العاص مکہ آئے، اس دفعہ آئے نا مکہ تو سسر محمد عربی کے احسانات کا اتنا اثر ہوا کہ مکے میں کھڑے ہو کے سب کی امانتیں دینے کے بعد کہنے لگے اہل مکہ، اللہ کی قسم صرف اس لیے آیا ہوں کہ کل تم مجھے خائن نہ کہو کہ خیانت کی ہے، تمہارا سب کچھ میں نے ادا کر دیا۔ کہنے لگے ہاں ادا کر دیا۔ کہنے لگے چھپ کے نہیں، اب سر عام کہتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 21 سال کی عمر میں، بعض نے 31 لکھی ہے، نبی کریم کی یہ بیٹی وفات پا گئی۔ ابو العاص جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، نبی کریم نے زینب کو بھیج دیا، جاؤ ان کے پاس رہو۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے سیرت، تجدید نکاح کروا کے دوبارہ رہے، لیکن یہ تعلقات میاں بیوی کے اتنے خوشگوار رہے کہ جب زینب وفات پا گئی تو ابو العاص نے موت تک دوبارہ دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، اس رشتے کی اتنی پاسداری رکھی۔ یہ بڑی بیٹی۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم کا پہلا نکاح رقیہ کا حضرت عثمان سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان سے نبی کریم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی کر دیا، اور یہ نبی کریم کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھی، تینوں بیٹیاں۔ سب سے آخری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم کی چہیتی بیٹی، نبی کریم کو از حد محبوب بیٹی، اتنی محبوب بیٹی۔ تھوڑا سا تعارف کروا دوں، ان کی ولادت نبی کریم کی بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ کتنے سال؟ بعثت سے 5 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اگرچہ تاریخ کی کتابوں میں ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت نے اس کو اختیار کیا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہی بات ذکر کر دی۔ 5 سال پہلے بعثت سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہیں۔ ان کا لقب زہرا مشہور ہے، بطول بھی ان کا لقب ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ بھی ان کا لقب ہے، خاتون جنت بھی ان کا لقب ہے، سیدہ کائنات بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے، نبی کریم کو اتنی پیاری ہیں۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ کہتے ہیں بغض تھا، حسد تھا آپس میں کہتا ہوں نہ، یہ اندھوں کی باتیں ہیں، جو قرآن و سنت سے واقف ہوگا وہ جانے گا۔ سنیے صحیح بخاری ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح ترمذی، سنن ترمذی کی روایت پیش کرتا ہوں، ذرا سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم ہے میں نے نبی کریم کے مشابہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں،
چلنے پھرنے میں، راستے کے اندر، گفتگو میں، عادتوں میں نبی کے مشابہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ یہ اپنے باپ کے بہت زیادہ مشابہ تھی، چلنے پھرنے، انداز گفتگو میں۔ ہوتا ہے کبھی بیٹیاں باپ پہ چلی جاتی ہیں، کبھی بیٹیاں ماں پہ چلی جاتی ہیں۔ فرمایا فاطمہ بالکل اپنے بابا کے مشابہ، عادتوں میں بھی، طریقہ کار چلنے میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی۔ اور سنیے محبت کا یہ انداز، فرماتی ہیں کانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ او ہری پور والو، مسجد نمرہ والو سنیے، جب بھی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا آتی نبی کریم کے پاس، یہ کس کا بیان ہے؟ یہ ام المومنین حضرت عائشہ کا بیان ہے۔ فرماتی ہیں اذا دخلت علی النبی قام الیہا، جب فاطمہ آتی نبی کریم استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اذا دخلت علی النبی قام الیہا، صرف کھڑے نہیں ہوتے، فاطمہ آ رہی، اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے، فقبلہا، نبی کریم پاس بلا کے پہلے بوسہ دیتے، پھر کیا کرتے؟ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ بیٹیوں کی ولادت پہ غم اور ماتم منانے والے مسلمانوں، آؤ بیٹیوں کی قدر دیکھنی ہے تو محمد عربی کے دین میں دیکھیے، نبی کریم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے کہ لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم، واپس آتے ہیں گھر، بیٹوں کو تو بوسے دیتے ہیں، بیٹوں کو تو جھولیوں میں بٹھا لیتے ہیں، اور بیٹیوں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اور کئی ایسے بھی بدبخت ہوئے ہیں، ممبر پر بیٹھا ہوں، میرے علم میں ہے، مجھے گفتگو ہوئی ہے میری ان سے، کہ صرف طلاق اس وجہ سے بیوی کو دی کہ آپ کی لگاتار 3 بیٹیاں ہوگی، آپ بیٹا جنتی ہی نہیں ہو، طلاق دے دی اس کو، تیرا بیٹا نہیں ہوتا۔ آؤ بیٹیوں کی شان دیکھنی ہے، نبی کریم کا گھرانہ دیکھیے، فاطمہ آتی ہیں، قام الیہا، اللہ کے حبیب سید الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، فقبلہا، اسے بوسہ دیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی مجلس، اپنی جگہ پر بٹھا کے، کیا کیسے کیوں بٹھاتے؟ تکریماً لہا، آپ کی عزت کے لیے، شان عظمت کے لیے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ، صرف ایک بات نہیں، اگلی بات دیکھیے، یہ تو باپ کی محبت بیٹی سے ہے، اب بیٹی کی محبت بھی دیکھ لیجئے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں جب بھی اللہ کے نبی اذا دخل علیہا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تو کیا ہوتا؟ قامت من مجلسہا، جیسے باپ کھڑا ہوتا اس طرح فاطمہ بھی اپنے بابا جان کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ فقبلتہ، بیٹی آگے بڑھتی، فقبلتہ، اپنے والد نبی کریم کو بوسہ دیتی، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، اور بیٹی بھی نبی کریم کو اپنی جگہ بٹھاتی تھی۔ اللہ، کتنی محبت ہے باپ بیٹے۔ گھروں میں تذکرہ کیجئے، کسی بیٹی کا حوصلہ بھی تو بلند کیجئے۔ یہ نبی کریم کی عادت تھی، ان کا رویہ، ان کی محبت، ان کا حسن سلوک اپنی لخت جگر کے ساتھ۔ ترمذی حدیث نمبر 3039۔ آگے ذرا سن لیجئے، صرف یہی نہیں، شان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا
ان ھذا ملک، مجلس میں بیٹھے ہوئے فرشتہ آیا. حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان ھذا ملک، یہ فرشتہ ہے، لم ینزل الارض قط، یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا ہے. قبل هذه اللیلہ، اس رات سے پہلے. یہ دیکھیے فرشتہ آیا ہے، یہ اس رات سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا. آج کیوں اترا ہے؟ استأذن ربہ، اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت مانگی. کس بات کی؟ ان یسلم علی، یہ مجھے سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے. فرشتے کی محبت نبی سے اتنی، فرمایا کبھی نہیں اترا، آج رات اترا ہے، اللہ سے اجازت مانگ کے آیا ہے. کس بات کی؟ ان یسلم علی، کہ مجھے سلام کرے. وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور مجھے یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اللہ اکبر. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور اس بات کی بشارت دینے آیا ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ حدیث صحیح ترمذی کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 2975 صحیح ترمذی. اللہ، یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہی نہیں، ذرا آگے سنیے، اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5361، صحیح بخاری. سیدہ فاطمہ تشریف لاتی ہیں، شکایت کی، یا رسول اللہ، یہ میرے وجود پہ چھالے پڑ گئے مشکیزیں بھر کے، یہ میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے چکی پیس پیس کے، چکی چلا کر. آپ کے پاس خادم غلام آئے ہیں، مجھے بھی عنایت کر دیجئے. اتنی پیاری بیٹی ہو، اتنی محبت ہو کہ جب وہ آئیں تو سید الانبیاء کھڑے ہو جائیں، بوسہ دیں. آج وہ ایک ضرورت لے کے آئی ہیں اپنے بابا کے پاس، کیا کہتی ہیں؟ تھک گئی ہوں، ہاتھوں پہ چھالے آ گئے، خادم ہے، غلام ہے آپ کے پاس، اگر مجھے مل جائے. حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. فرمایا فاطمہ آ گئیں، میرے اور نبی کریم کے بیچ میں بیٹھ گئیں. نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دونوں سن لو، عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہما. فرمایا دونوں سن لو، الا ادلکما علی خیر مما سألتما، کیا تم دونوں نے جس خادم اور غلام کا مطالبہ کیا ہے، خادم سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ کیا خادم، غلام، نوکر سے، ملازم سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ کون سی چیز؟ اذا آویتما الی فراشکما، جب تم دونوں رات کو اپنے بستر پہ آ جاؤ تو فسبحا 33 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا کرو، اور 34 مرتبہ وکبرا 34 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ تسبیح تمہارے لیے خادم نوکر سے بہتر ہے.
اب ان دو باتوں میں بظاہر آپ کو کوئی جوڑ نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے جسمانی تھکاوٹ کی شکایت کی، ہم تھک جاتی ہیں، کام ہے، فرمایا کام کر کے دن گزر جائے تو رات کو بستر پہ آؤ، یہ پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث میں رات کا ہے اور دوسری حدیث میں فرض نماز کے بعد کا ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، مت کہ کسی کو اشکال پیدا ہو۔ فرمایا بستر پہ آؤ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں؟ وہ عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں الذی یلازم ذکر اللہ یعطا قوتا اعظم من القوت التي یعملها له الخادم۔ جو بندہ اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لے، یہ تسبیحات کہتا ہے، تو اس کے اندر اتنی اللہ طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ اتنا خادم اس کے لیے کام نہیں کر سکتا جتنا وہ اپنے اندر قوت پا کے وہ کام کرتا ہے۔ اب جوڑ نظر آیا کہ خادم نہیں دیا، یہ تسبیحات دیں اس لیے کہ یہ بندے کے اندر کیا پیدا کرتی ہیں؟ قوت پیدا کرتی ہیں کام کرنے کی۔ تو یاد رکھ لیجئے تسبیحات پڑھا کرو، آپ کے اندر سستی بھی نہیں آئے گی، اور جو تھکاوٹ آئی ہوگی ختم ہوگی۔ ایک توجہ، دوسری توجہ ذکر کرتے ہیں، او تسہل الامور علیہ، کہ ان تسبیحات کی وجہ سے کام آپ کے لیے آسان کر دیے جائیں گے، خادم کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کام کرو گے، کام آپ کے لیے کیا کر دیے جائیں گے؟ آپ نے آسان مثال دیکھی ہوگی، کئی لوگوں کے لیے ایک کام کے لیے اٹھنا موت پڑتی ہے، اس کو پہلے رگڑنا پڑتا ہے، چاپی کر کے اٹھانا پڑتا ہے، اٹھو خدا کے بندے یہ کام کر، اور جب کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بس میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا ہے، اور وہی کام دوسرا بندہ ایسے اٹھ کے کرتا ہے جیسے کہ اس کو تھکاوٹ ہی نہیں، کام سمجھا ہی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک کے لیے آسان کر دیا گیا، قوت پیدا کر دی گئی، دوسرے میں سستی، کاہلی، نیستی اور کہالت آ گئی۔ اللہ ہمیں سستی، کسل، ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پناہ مانگی کہ اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حالت شہادت میں، یعنی زخمی ہو گئے، کل کو اسی دن شہید ہو جانا ہے، روح نکل جانی ہے۔ ایک بندہ آیا ملتے ہوئے، جب واپس جانے لگا، ادھر ادھر ٹھہر جاؤ، اس کو روک لیا، کہنے لگے یہ شلوار اوپر کرو، ازار اوپر کرو۔ دو باتیں کی، فرمایا ایک تو کپڑا بچے گا، ایک رب راضی ہوگا، دل صاف ہوگا۔ سستی کی علامت ہے، اوپر اٹھاؤ۔ یہ سستی صحابہ میں نہیں تھی۔ کئی لوگوں کو میں نوجوانوں کو راستے میں چلتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں، وہ پیدل چل رہے ہیں تو گاڑی جتنی گرد و غبار اڑا رہے ہیں، کیوں؟ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے جا رہے ہیں، کش 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 کش، وہی پاؤں اٹھا کے نہیں چل سکتے۔ خیر، اللہ کے نبی نے صدیقہ کائنات اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کو تسبیحات دیں، آپ بھی ان کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ جو دن بھر مزدوری کرتے ہو، تھکے ہوئے ہوتے ہو، ان تسبیحات کا لطف اٹھائیے، بڑے کمالات ہیں ان میں۔ اور اسی حدیث کو لے کر امام مالک ایک عجیب جملہ ذکر کرتے ہیں، فرمایا قال الامام مالک ان خدمت البیت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف اذا كان الزوج موسرا۔ امام مالک فرماتے ہیں، او گھر کی رہنے والی بیٹیوں، بیویوں، عورتوں سن لو۔ امام مالک فرماتے ہیں یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اپنے گھر کی خدمت کرنا یہ عورت پر لازم ہے۔ کیا؟
اگرچہ وہ کتنی شان والی کیوں نہ ہو، کتنی اونچے خاندان والی کیوں نہ ہو، کتنی عظمت والی کیوں نہ ہو، گھر کی خدمت عورت پر کیا ہے؟ لازم ہے وہ گھر کی خدمت کرے۔ وَلَوْ كَانَتْ ذات قدر و شرف، اگرچہ شرافت اور عزت والی کیوں نہ ہو، خاص کر جب خاون تنگ دست ہو۔ کیا ہو؟ جب خاون تنگ دست ہو، بیچارہ ملازم نہیں رکھ سکتا، نوکر نہیں رکھ سکتا، نوکرانی نہیں رکھ سکتا، اور بیوی آ کے کہتی ہے تو پاویں مر پاویں جی، تو جو مرضی ہے کر، کسی کے تھلے لگا رہے، بہرحال پیسے لا کے دے اور میرے لیے نوکرانی رہا، میں نہیں کرنا کام۔ کیوں؟ میں تو بڑے اونچے خاندان کی ہوں، میں کیوں کام کروں؟ نہ، اس لیے میری بہن تو جتنی بھی اونچی ہو جائے میرے نبی کی لخت جگر سے اونچی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے حبیب ہیں، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی کیا اگر چاہتے خادم نہیں کئی خادم آ جاتے کہ نہ آتے؟ جی لائن لگ جاتی، لیکن فرمایا نہ، خدمت کیجئے۔ اور ذرا آگے سن لیجئے، یہ تو فتح الباری کا حوالہ، اگلا حوالہ امام ذہبی کی کتاب سیر و اعلام النبلاء، وہ کیا فرماتے ہیں؟ قال علی بن ابی طالب لامہ، حضرت علی ابن ابی طالب اپنی ماں سے کہنے لگے اے میری اماں جان، اکفی فاطمۃ الخدمۃ خارجا وتکفیک ہی العمل فی البیت، میری اماں جان میں فاطمہ کے لیے کفایت کر جاؤں گا باہر کے کام کرنے میں، یعنی خارجی کام، نوکری، باہر کی مزدوری میں کروں گا، فاطمہ کو مستغنی کر دوں گا، اور گھر کی خدمت فاطمہ کرے گی، تجھے کام سے مستغنی کر دے گی۔ کیسا گھرانہ ہے یہ؟ نہیں ہے جا کے ماں سے کہے تو کام کرتے میری بیوی بہ کے کھاسی ہیں جی، نہ، کیا فرمایا؟ اماں جان گھر میں فاطمہ آپ کو کام کرنے نہیں دے گی، یہ خدمت انجام دے گی، اور باہر فاطمہ کو کام میں کرنے نہیں دوں گا، باہر کے کام میں سنبھال لوں گا۔ اللہ، ذرا ایک اور حوالہ بھی سن لیجئے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ازواج مصطفیٰ ساری اکٹھی ہیں، نبی کریم کے وفات کے مراحل ہیں، بیماری میں ساری ازواج مطہرات جمع ہیں۔ اِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عِنْدَهُ جَمِيعًا، ہم ساری جمع ہیں، لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، ہم میں سے کوئی ایک بھی غائب نہیں، کوئی ایک بھی الگ نہیں، ساری اکٹھی ہیں۔ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ، کون آ گئیں؟ اللہ کے نبی گھر میں ساری ازواج مطہرات موجود ہیں۔ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ، فاطمہ آ گئیں۔ فَلَمَّا اور صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، کہتی ہیں تمشی لا واللہ ما تخفى مشیتها من مشیت رسول اللہ، اللہ کی قسم جب فاطمہ آ رہی تھی تو آپ چلنے میں بالکل نبی کریم کے چلنے کی طرح چل رہی تھی، بالکل نبی کریم کے انداز میں چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کتنی غور سے یہ ادائیں دیکھتی رہی ہیں صدیقہ کائنات، فرمایا اللہ گواہ ہے، بالکل اپنے بابا کے چال میں چلتی ہوئی آئیں۔ جب پاس آئیں فرمایا فَلَمَّا رَآهَا، جب اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو دیکھا، رحبا، خوش آمدید کہا، کیا کہا؟ رحبا، خوش آمدید کہا، پشتو میں کہتے ہیں پخیرا لے ورتا ہوئی، خیرا لے، پنجابی میں کہتے ہیں جی آیا نو، کیا
اردو میں خوش آمدید. ان کو بھی کیا آتے ہو؟ یہی آتے ہو. تو کیا فرمایا؟ لفظ بخاری کے ہیں. فرمایا مرحبا بابنتی، مرحبا بابنتی، او میری بیٹی لخت جگر، آپ کا آنا خوش آمدید. مرحبا، بیٹی کی آمد پہ مرحبا کہا. پھر اگلی بات ثم اجلسها عن یمینہ او عن شمالہ، پھر دائیں یا بائیں جانب بٹھایا، پھر بیٹی کو قریب کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم سب دیکھ رہی ہیں، تمام ازواج موجود ہیں. مرحبا کہا، پھر پاس بٹھایا، پھر قریب کیا. فرمایا اے اخ ثم سارہا، ثم سارہا، پھر کچھ کان میں راز کی بات بتلائی. بیٹی کو قریب کر کے راز کی بات بتلائی مخفی طریقے سے. فبکت بکاء شدیدا، تو نبی کی بیٹی فاطمہ رو پڑی، سخت روئی. فلما رآ حزنہا، جب نبی کریم نے دیکھا میری بیٹی زیادہ رو گئی، غمگین ہو گئی، پھر قریب کیا. ثم سارہا الثانیہ، دوبارہ پھر سرگوشی کی اور مخفی سے راز کی کوئی بات بتلائی. فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، تو فاطمہ ہنس پڑی. ہم بھی حیران ہیں، تعجب کہ پہلے راز بتایا رو پڑی، اب ہنس پڑی. فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِن بَيْنِ نِسَائِهِ، نبی کریم کی بیویوں کے بیچ میں نے کہا فاطمہ سے خصّک رسول اللہ، او فاطمہ اللہ کے رسول نے تجھے رازداری کے لیے خاص کیا ہے. تمام بیویاں موجود ہیں، آپ کو کیا راز کی بات بتلائیے، مجھے بتائیے. پہلے آپ رو پڑی، پھر آپ ہنس پڑی. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ما کنت لأفشی علی رسول اللہ سرہ، میں نے نہیں بتلایا اس لیے کہ میں نبی کا راز فاش نہیں کرنا چاہتی تھی. اماں فاطمہ نے کہا بھی لیکن میں نے نہیں بتلایا، راز نہیں بتایا. جب نبی کریم وفات پا گئے، حضرت عائشہ صدیقہ نے مجھے پھر بلایا. فرمایا فاطمہ میرا تیری اوپر حق ہے ماں ہونے کا، میں ماں ہوں، میرا حق ہے، مجھے وہ بتلا دینا کون سی بات تھی جو نبی کریم نے آپ کو کان میں بتلائی، آپ رو پڑی. پھر دوسری بات بتلائی، آپ ہنس پڑی. فرمایا نعم اماں جان، اب بتلاتی ہوں، اس لیے کہ اس وقت اللہ کے نبی کی بات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. آج چونکہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب بتلاتی ہوں. فرمایا اب بتلائیے. فرمایا اماں جان پہلے نبی کریم نے مجھے قریب کر کے فرمایا او میری بیٹی، ہر رمضان جبریل میرے پاس آتے اور قرآن کا دور کرتے. یہ بھی یہ شان ہے نبی کی کہ نبی کریم کے لیے قرآن کا دور کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ جبریل آتا ہے ہر رمضان. فرمایا بیٹی ہر رمضان ایک دفعہ، لیکن اس دفعہ 2 دفعہ ہے. ایک دفعہ دور نہیں کیا. کتنی دفعہ دور کیا سال؟ 2 دفعہ دور کیا ہے. تو میں اس اشارے کو سمجھ گیا ہوں کہ میرا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، میری جدائی کا وقت ہے. تو جب باپ کی جدائی کا میں نے سنا تو میں رو پڑی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. جب میں روئی پھر مجھے قریب کیا. فرمایا بیٹی کیا میں آپ کو دوسری بات نہ بتلاؤں راز کی؟ کون سی بات؟ فرمایا یا فاطمہ الا ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین، او میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہوتی کہ تو اہل جنت یا مومنوں کی عورتوں کی سردار ہے؟
سیدۃ النساء المومنین او سیدۃ النساء هذه الامہ، بخاری کے دو الفاظ ہیں۔ فرمایا جب یہ بشارت سنائی تو میں ہنس پڑی خوشی سے۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہی حدیث دوسرے مقام پہ، اس میں آخری جملے میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوسری بات جو نبی کریم نے بتائی تھی وہ یہ تھی فاطمہ کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو آ کے مجھ سے ملے گی۔ تو جب یہ بشارت سنی تو میں ہنس پڑی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی کا آپس میں کتنا تعلق، کتنی محبت اور کتنا رشتہ تھا۔ افسوس کئی دنوں سے فیس بک پہ آج کل ایک رپھڑ بنا ہوا ہے، باغ فدق۔ کیا جی؟ باغ فدق یہ خیبر کی زمین اور وہاں ایک کھجوروں کا باغ تھا جو بغیر کسی جنگ کے اللہ کے نبی کو اللہ نے فتح دی۔ وہاں جنگ کیے بغیر جو مال فے ہے یہ حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ فدق اور خیبر کی زمین کی جتنی آمدنی ہوتی تھی نبی کریم اسے اپنے اہل بیت پہ خرچ کرتے تھے، بیویوں پر، بیٹی پر، اپنے بنو ہاشم پہ آپ خرچ کرتے تھے۔ اس سے ان کی گھر کی ضرورتیں اور جو بچ جاتا تھا وہ عام مسلمانوں پہ صدقہ کر دیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ کار تھا۔ لیکن جب نبی کریم وفات پا گئے، خدا را بہت بڑی بات کرنے لگے، جب اللہ کے نبی وفات پا گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اتفاقی طور پر بالاجماع صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ اول صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین خلیفۃ رسول اللہ مقرر ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے پیغام بھیجا ابو بکر صدیق کے پاس، فرمایا اے خلیفۃ رسول اللہ، وہ خیبر اور باغ فدق جو میراث میں میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دیا جائے، کیونکہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، تو جو ان کا حصہ بنتا ہے میرا حصہ میراث میں وہ مجھے کیا کیا جائے؟ دیا جائے۔ دوستو اس پہ کچھ خاص چیزیں بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کیا تو صدیق اکبر نے فرمایا او نبی کی لخت جگر، اے فاطمہ، کیا نبی کریم کی یہ بات آپ نے نہیں سنی؟ نبی کریم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، وفی روایت نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ اے فاطمہ، میں نے نبی کریم سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم جتنے بھی انبیاء کا گروہ ہیں ہماری مالی میراث نہیں چلتی ہے، ہم جب فوت ہو جائیں جو مال چھوڑ جاتے ہیں فہو صدقۃ، وہ میراث نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فاطمہ میراث کا مطالبہ کیا، صدیق اکبر نے حدیث سنا کے فرمایا فاطمہ، نبی کریم نے فرمایا لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب اسی پہ بات ختم نہیں، ذرا آگے سن لیجیے۔ فرمایا انما یأکل آل محمد من ھذا المال، یعنی مال اللہ۔ اے فاطمہ،
نبی کریم کے آل اسی مال سے کھائیں گے۔ یہ نہیں کہا، لوگ کہتے ہیں جی حق غصب کر لیا، نعوذ باللہ، حق چھین لیا، نعوذ باللہ، فاطمہ کو محروم کر دیا، نعوذ باللہ، کچھ بھی نہیں دیا۔ بات ہمیشہ کرتے ہیں اور اس کا غلط رخ دیتے ہیں۔ ایک تو صدیق اکبر نے حدیث سنائی، پھر اگلی بات یہ بھی نہیں کہ آپ کو دوں گا نہیں، فرمایا میراث نہیں چلتی، ہاں اس کی آمدنی سے آل محمد ہی پہ خرچ کیا جائے گا۔ انما یاکل آل محمد من ھذا المال، یعنی مال اللہ۔ اور اگلی بات فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لا اغیر شیئا من صدقات النبی التی کانت علیہا فی عہد النبی، میں نبی کریم کے صدقات میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جس طریقے سے ان چیزوں کو رکھا اور جس طریقے سے خرچ کرتے رہے، میں ان میں تبدیلی، میں بھی ان کو اسی طرح رکھ کر اس سے جو خرچ آئے گا آپ لوگوں پہ کیا کروں گا؟ خرچ کروں گا۔ اور یہ بات اگلی بار ذرا سنیے، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ، میں ان صدقات میں اسی طرح عمل کروں گا، وہی عمل جاری رکھوں گا جو نبی عمل کرتے رہے۔ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، علی نے بھی گواہی دی۔ کیا؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے، صدیق اکبر کو مجرم ٹھہرانے والوں حضرت علی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، علی بھی موجود ہے، علی کے سامنے یہ بات ہوئی شیر خدا کے، انہوں نے گواہی دی۔ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ ثُمَّ قَالَ، پھر علی المرتضیٰ بول پڑے، کیا کہنے لگے؟ اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا یا ابا بکر فضیلتک، ابو بکر صدیق ہم آپ کی فضیلت جانتے ہیں۔ اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فضلک یا ابا بکر، ابو بکر ہم آپ کی فضیلت جانتے ہیں۔ وَذَكَرَ قَرَابَتَهُم مِّن رسول اللہ، اور علی المرتضیٰ نے آپ کی قرابت رسول اللہ سے ذکر کی کہ آپ نبی کو کتنے پیارے تھے ابو بکر، ہم تو آپ کی فضیلت کے قائل ہیں، آپ نبی کے کتنے قریب تھے، آپ کی کیا شان ہے، ہم اس کے قائل ہیں۔ تو صدیق اکبر جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ قال فتکلم ابو بکر فقال، ابو بکر صدیق کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، لقرابت رسول اللہ احب الی من ان اصل من قرابتی، اللہ کی قسم ہے کہ میں رسول اللہ کے رشتوں کو جوڑ کے رکھوں، ان کی پاسداری کروں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے رشتوں کو پال کے رکھوں، میں نبی کے رشتوں کو پال کے رکھوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اپنے رشتہ داروں کے پالنے سے۔ اسی موقع پہ فرمایا۔ اور آج کا بدبخت کہتے ہیں سیدہ گئیں نے کچھ نہ دیا، وہ روتی ہوئی واپس آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا ظلم، کتنی بربریت۔ علی المرتضیٰ اسی موقع پر بیٹھ کے آپ کی فضیلت ذکر کرتے ہیں، علی المرتضیٰ اسی موقع پر بیٹھ کے آپ کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور پھر صدیق اکبر ذہن سے تمام شکوک کا ازالہ یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں مت کہ یہ سمجھو کہ میں نے کہا میراث نہیں چلتی، یہ کوئی میرا ذاتی فیصلہ ہے یا میں کوئی ظلم کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی قسم تمہارے رشتوں کو پال کے رکھوں، ان کا لحاظ اپنے رشتوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرت فاطمہ راضی ہو گئی، بات نہیں کی، چلی گئی۔ کیوں؟ نبی کی حدیث سنی۔ ایک بدبخت اٹھا اس دن، میں نے دیکھا ایک کلپ میں، کہتا ہے ابو بکر صدیق نے یہ حدیث اس وقت گھڑ لی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا سن، اگر صرف ابو بکر صدیق راوی ہوتے تو انکار کرتا،
لیکن اس حدیث کے راوی صرف ابو بکر صدیق نہیں ہے، اس کے راوی سن لیجئے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہی حدیث جو ہے حضرت عباس سے مروی ہے، یہی روایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ الزام صرف صدیق اکبر پر ہے کہ ان نے کہا میراث نہیں چلتی، یہ ان صحابہ سے یہ روایت مروی ہے۔ خیر حضرت فاطمہ واپس چلی گئیں، پھر مطالبہ دوبارہ نہیں کیا، کیونکہ حدیث سن لی، مطالبہ نہیں کیا، لیکن خلیفہ رسول کو کتنی پاسداری ہے۔ حضرت فاطمہ کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم کی بیٹی شاید ناراض ہوئی ہوں، شاید دل میں کچھ رنجش آئی ہو، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، ابو بکر صدیق پہنچتے ہیں خلیفہ رسول، کہتے ہیں علی المرتضیٰ سے مجھے اجازت ہے اندر آنے کی، حضرت فاطمہ بیمار ہیں۔ علی المرتضیٰ جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ اجازت مانگتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کون آئے ہیں؟ فرمایا ابو بکر صدیق آنا چاہتے ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی علی اتحب ان يدخل